اس بار کے حالات تھوڑے الگ ہیں، تو سنیے۔ مسجد نہیں جائیں گے، گھر کو مسجد بنائیں گے، اللہ تیرا ہے احسان، دور ہوئے سارے شیطان، آیا ہے بن کے مہمان۔ پہلی بار ایسے رمضان کا سامنا ہو رہا ہے جس رمضان کا تصور ہمارے نبی نے دیا تھا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جس رمضان میں ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان ہوتے تھے، بہترین پھلوں سے لے کر لذیذ کھانوں تک، ٹھنڈے کولڈ ڈرنک سے ہمارے دسترخوان سجے رہتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بار حالات ایک طرح کے ہی ہوں۔ اس بار ہمیں اپنی خواہشوں سے بھی اور کورونا جیسی مہاماری سے بھی لڑنا ہے، اور روزے کا مطلب صبر ہے، اور صبر صرف ایک دن نہیں، پورے مہینے صبر کریں گے۔ روح افزا پاپڑ بھجیے کباب کا مطلب رمضان نہیں ہوتا۔ جو ہمارے پاس ہے اسی سے کام چلائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ انہی حالات سے نپٹنے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہم امتحان کے ترازو میں بیٹھ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، نہ ہی گھر سے باہر نکلنا ہے۔ جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ صبر ہی ہمارا ہتھیار ہے، اور اسی ہتھیار سے ہم کورونا کو ماریں گے انشاءاللہ۔ ہندو ہونے کے باوجود سجاتا پچھلے 27 سال سے رمضان کے مہینے میں پورے 30 روزے رکھتی ہیں۔ سجاتا مسلموں کی طرح ہی سورج اگنے سے پہلے سحری کرتی ہیں اور شام کو افطار کے ساتھ ہی روزہ کھولتی ہیں۔ روزہ میں 27 سال سے فالو کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے روزہ فالو کرنے میں، کیونکہ اسلام کے بارے میں جو جانکاری لی ہے، بہت ساری پڑھائی کی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے روزہ رکھنے میں۔ ایک ہولینس آ جاتا ہے، ایک پوترتا آ جاتی ہے۔ ہندو ہو کر روزہ رکھنا ایک بڑی چنوتی تھی۔ اس پر مہیلا پولیس ادھیکاری ہونے کی وجہ سے کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سجاتا نے کٹھن ڈیوٹی کے باوجود ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ سنا پڑتا ہے، سنا ہے، وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز کرنے کے لیے ایسا کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ہندو نے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور مسلمانوں نے نوراتری رکھنی نہیں چاہیے۔ یہ جو رمضان میں روزے دار جب اذان کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے کہ دیکھ، تو کہتا تھا نا میرا بندہ نافرمان ہے، اب جب تک میری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی یہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ جو روزہ نہیں رکھتے وہ اچھے نہیں ہوتے، جو روزہ نہیں رکھتے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ہی ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، روزہ کھولا۔ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آ گیا، کیا کرو گے یا اللہ؟ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ۔ رمضان میں روزہ کھولتے وقت کھجور اور نیم گرم پانی پیا کرو، کیونکہ جو انسان روزہ کھولتے وقت کھجور اور ہلکا گرم پانی پیتا ہے تو اللہ اس کے جسم پر اپنا نور برساتا ہے۔ رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی پھونک پہ آس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو
اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی بات۔ تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو۔ تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے۔ یا اللہ میں نماز کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں برستی ہے۔ مہینے تو بہت ہے اور رمضان جیسا کوئی نہیں۔ رمضان کی شان میں کیا کیا کروں بیان، خدا خود فرماتا ہے رحمتوں کا مہینہ ہے میرا رمضان۔ اس رمضان کو کچھ ایسا خوبصورت بنا دے یا رب کہ سحری مکہ میں ہوں اور افطاری مدینے میں یہ دیکھ جیوٹی کا نام میما ہے یار۔ شروتی ہم نے نیا سیزن نہیں دیکھا ہے۔ What? آج ٹیوزڈے، how could you not watch it؟ استغفر اللہ، رمضان چل رہا ہے، رمضان میں یہ ٹی وی فلم وغیرہ الاؤڈ نہیں ہوتا ہے۔ اوہ، اسی لیے بھائی کی ہر فلم عید پہ ریلیز ہوتی ہے۔ کیا جینیس ہے یار بھائی۔ اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا، اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تراویح کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے، کراؤڈ سے پھیلتا ہے، روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو، اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے، جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ۔ ہاں، جماعت کی نماز میں جو ہے مسجد میں کراؤڈ یا تراویح میں مجمع اکٹھا کرنا، وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، میں اس ٹاپک پہ دوبارہ نہیں جاؤں گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں تو ہمیں شریعت میں گنجائش ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا اے بلال کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے ساتھ کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر کرے گا۔ ماسٹر جی ویسے تو ہم تینوں سارے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے ہم سے جو غلط ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے ہم ان سب برے کاموں سے بچیں۔ بیٹا صرف 3 باتوں کا خیال رکھو، انشاءاللہ ہر برے کاموں سے، غلط کاموں سے محفوظ رہو گے۔ کون سے 3 کام ماسٹر جی ہمیں بھی بتاؤ۔ بیٹا آئندہ جب بھی تمہارا من کوئی غلط کام کی طرف جائے تو سب سے پہلی بات یہ سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات فرشتے لکھ رہے ہیں، اور بیٹا تیسری سب سے اہم بات موت ہر جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ روزہ رکھ کے جب ہم خالی بیٹھیں تو کیا کریں؟ بیٹا روزہ رکھ کے اگر خالی بیٹھو تو درود پڑھو۔ درود پڑھیں؟ کیوں جی؟ بیٹا جو لوگ چاند پر چلے گئے جب ہم انہیں سلام کرتے ہیں تو اس کے لیے درود کیوں نہ پڑھے جس کی انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں۔ رب کا دلارا میرا نبی ہے، پیاروں کا پیارا میرا نبی ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ میری ماما کہتی ہیں تمہیں بڑا اور تم چھوٹے مان بھی جاؤ۔ ارے ماسٹر جی ہم تو سارے بہت ہی پریشان ہیں۔ بیٹا کیوں ہو پریشان، کیا بات ہو گئی؟ ماسٹر جی رمضان آنے والے ہیں،
देश पूरा लॉकडाउन पड़ा है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा, कैसे होगा हमारी सहरी कैसे करेंगे और इफ्तियार कैसे करेंगे बताना। अरे तो बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जिसका काम है वही जाने। जिसका काम है वही जाने क्या मतलब? बेटा जिसने रमजान बनाए वो रखवाना भी जानता है, हालात चाहे जो भी हो वो सबको खिलाना भी जानता है। तो मास्टर जी बिल्कुल 1 लाख रुपए की बात कही है, लेकिन अब करना क्या है हमें? तुम तो बेटा बस तैयारियां करो, झोली फैलाओ, उसकी रहमत बरस। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। सत श्री अकाल जी। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी दोस्तों को रमजान मुबारक हम सब की तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं इस पाक महीने में आप सब अपने दिल से सबको माफ कर देंगे और हमेशा प्यार बांटेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, वाहेगुरु से, गॉड से, अल्लाह से कि वो हम सबकी हिफाजत फरमाए। गॉड ब्लेस। नमस्ते। सत श्री अकाल। अल्लाह हाफिज। Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Now eat you.